ایک ڈراؤنے جنگل کی خوفناک کہانی۔ آج کے 200 سال پہلے کسی شہر میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس شہر میں کچھ لوگ رہتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک لڑکا بھی رہتا تھا جس کا نام تو علی تھا، مگر اس کے بارے میں مشہور تھا کہ بہت ضدی ہے، کسی کی بات نہیں مانتا۔ اسی گاؤں کے قریب ایک گھنا اور پر اسرار جنگل تھا۔ لوگ اسے کالا جنگل کہتے تھے کہ جو بھی رات کے وقت اس جنگل میں جاتا وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ گاؤں والے ہمیشہ ایک دوسرے کو اس جگہ سے دور رہنے کی نصیحت کرتے تھے۔ جب یہ بات علی نے سنی تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب تو اس جنگل میں جانا ہے۔ لوگوں نے اسے سمجھایا لیکن اس نے کسی کی نہیں سنی، اور ایک رات میں جب سب لوگ سو گئے، رات کے قریب 1 بجا تھا، ٹھنڈی اور نرم ہوا چل رہی تھی، وہ ایک لالٹین لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی وہ جنگل میں داخل ہوا، عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ نہ پرندوں کی آواز، نہ ہوا کی سرسراہٹ، بس اس کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ وہ رکا، پیچھے مڑا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھتا گیا۔ اچانک اسے درختوں کے پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز بہت دردناک تھی۔ علی ڈر تو گیا، مگر ہمت کر کے آواز کی طرف بڑھا۔ وہاں ایک پرانی جھونپڑی تھی جس کا دروازہ آہستہ آہستہ خود ہی کھل گیا۔ اندر اندھیرا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر گیا، دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ علی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ کمرے کے کونے میں ایک سایہ کھڑا ہے۔ وہ ایک سایہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ علی نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کے پاؤں جیسے زمین میں جم گئے تھے۔ سایہ اس کے بالکل قریب آ گیا اور ایک خوفناک آواز میں بولا، یہ جنگل ہمارا ہے، یہاں سے کوئی واپس نہیں جاتا۔ اچانک علی کی لالٹین بجھ گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اگلی صبح گاؤں والوں کو جنگل کے کنارے علی کی لالٹین ملی، مگر علی کہیں نہیں تھا۔ اس دن کے بعد کسی نے بھی اس جنگل کا رخ نہیں کیا، اور آج بھی رات کے وقت وہاں سے رونے کی آوازیں آتی ہے۔ سبق: ہر جگہ جانے کی ضد اچھی نہیں ہوتی۔ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جنہیں راز